جانور کی کھال سے متعلق تو سب سے پہلے جو ہمارے یہاں کے کسائی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی جانور کو ذبح کیا تھوڑی دیر بعد فوراً وہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک جانور صحیح طریقے سے مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے۔ اس لیے آپ کسائی کو پہلے سے سمجھا کے رکھیں، اور کسائی سن رہے ہیں تو ان کو وہ بھی مسلمان ہیں نا، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح جانور کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ جب جانور کو ذبح کر لیں تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھ جائیں، جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد کھال اتارنا شروع کریں۔ اچھا، جب اجتماعی قربانی ہوتی ہے، مشترکہ قربانی ہوتی ہے نا، تو کھال میں بھی سب کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ کھال کسی کو دے رہے ہوں تو سب کی اجازت اس میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک آدمی اپنی مرضی سے کسی کو دے دے دوسروں کی مرضی کے بغیر، یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کا مصرف کیا ہے، اس کا کیا کریں؟ قربانی کے کھال میں 4 کام کر سکتے ہیں، 4 اختیار ہیں، 4 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ یا تو خود استعمال کر لیں، استعمال کرنے کا مطلب یہ اس سے آپ جائے نماز بنا لیں، اپنے لیے کوئی بچھونا بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں۔ نمبر 2، کسی کو ہدیہ دے دیں، بھائی میری طرف سے آپ کو ہدیہ، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کسی فقیر اور مسکین کو صدقہ کر دیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس نیت سے فروخت کر دیں کہ اس کی قیمت میں صدقہ کروں گا، یعنی اگر آپ فروخت کر رہے ہیں تو فروخت کرنے کی صورت میں اس کی قیمت استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، قیمت آپ کو بہرحال صدقہ ہی کرنی ہے۔ کھال استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کھال کوشش یہ کرنی چاہیے ان دینی مدارس کو، ان دین کا کام کرنے والے لوگوں کو دینی چاہیے جن پر آپ کا اعتماد ہو۔ اور بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو اس پر اپنا پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں کچھ زکوٰۃ مل جائے گی اور جناب عید پہ ہمیں قربانی کی کھال مل جائے گی، اس سے ان کا بڑا ایک سرکل چل جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایسے قابل اعتماد اداروں کو دیں جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے، دین کی محنت ہو رہی ہے، تو آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ ایک صدقہ جاریہ کی شکل بھی بن جائے گی۔